احساس آپ کہیے گا، فیصلے کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ایک مضبوط فیصلہ ہے اور اچھا فیصلہ ہے یا بالکل مختلف؟ وہ علینا کیس کی اگر ڈیٹیل کے اوپر میرٹس کے اوپر جائیں نا تو اس کے اوپر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں اور وہ اس کی صحت بھی کسی حد تک نظر آتی ہے، لیکن یہ معاملہ اسی وقت غیر اہم ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے ساتھ تو آپ کہتے ہیں ہم انصاف کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی اسی کیس میں جو دوسرے افراد ہیں جسے آپ پراپرٹی ٹائکون کہہ رہی ہیں، اس کے اوپر وہ یارڈ سٹک استعمال نہیں کی جاتی. تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ انجسٹس اینی ویئر is threat to justice everywhere. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ نیت اور طریقہ کار جو ہے وہ ایمبیگوس ہے، اس لیے آپ اسے یہ کہیں کہ انصاف اور عدل کا بول بالا ہوا ہے تو میرے خیال میں اس کے اوپر خود ایک سوالیہ نشان ضرور ہے. ایک پیٹرن بطور طالب علم تاریخ کے وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا جو میرے خیال میں ہم مسنگ کر رہے ہیں. آپ علینا بہت زیادہ کیس کی ڈیٹیل میں جا رہی ہیں، کیس کے میرٹس ڈی میرٹس ان کی اہمیت ہے، اس کے اوپر میں بات کر چکا ہوں، میں بتا چکا ہوں کہ میرٹس اس کے ہیں لیکن کسی جگہ پہ فلنگ بلینکس جو ہیں وہ نہیں کی گئی اور جان بوجھ کر نہیں کی گئی. میں اس کا ایک پہلو دینا چاہتا ہوں جو کہ بڑا ہی اہم ہے بطور طالب علم، سیاست کے طالب علم، بطور تاریخ کے طالب علم. دیکھیے چوتھا جو ملٹری کو تھا جنرل مشرف کا، اس کا فارمل جو اختتام ہے وہ مارچ 2008 میں ہوتا ہے جب یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر آف پاکستان بنتے ہیں انتخابات کے بعد. تو مارچ 2008 سے آج ہم جنوری 2025 میں بیٹھے ہیں، 2 ماہ کم کر لیں، 17 سال گزر گئے ہیں چوتھے ملٹری کو کے بعد پاکستان میں سو کالڈ محدود جمہوریت یا نام نہاد کمزور نحیف نژاد جمہوریت کو بحال ہوئے. ان 17 سالوں میں 6 منتخب پرائم منسٹر آئے ہیں. ویسے شہباز شریف کی ٹرم کو اگر آپ گنیں تو 7 بن جاتے ہیں، 2 ٹرم ان کی آئی ہیں. 6 پرائم منسٹر آئے ہیں اور 6 کے اوپر نیب کے مقدمے بنے ہیں. 6 میں سے جو 5 پرائم منسٹر ہیں وہ نیب کے مقدمات کی وجہ سے جیل کے اندر گئے ہیں. یوسف رضا گیلانی آج بھی نیب کے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی کے بعد راجہ پرویز اشرف آئے، ان کے اوپر نیب کا مقدمہ آپ نے بنایا، ان کو گرفتار کیا، ان کی توہین کی. راجہ پرویز اشرف کے بعد نواز شریف آئے، نواز شریف کے اوپر آپ نے نیب کا مقدمہ بنایا، ان کو گرفتار کیا، ان کی توہین کی. شاہد خاقان عباسی ان کے بعد آئے، ان کو گرفتار کیا، ان پر نیب کا مقدمہ بنایا، ان کی توہین کی. عمران خان آئے، عمران خان کے اوپر نیب کا مقدمہ بنا، ان کی گرفتاری پہلے ہی ہو چکی ہے. اور اس سے پہلے شہباز شریف جو ابھی پرائم منسٹر ہیں ان کے اوپر بھی نیب کا مقدمہ ہے. سزا ان کو نہیں ہوئی لیکن نیب کا مقدمہ ان کے اوپر ہے اور رہا ہے. تو آپ یہ پیٹرن دیکھ لیں، یہ پیٹرن کیا ہے؟ نیب ایک ادارہ ہے جو مقدمات بنا رہا ہے. نیب کا ادارہ کیوں بنایا گیا تھا یہ مجھے بھی پتہ ہے، یہ آپ کو بھی بنا ہے. اور نیب کے ادارے کے بارے میں آج جو جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ مل کے کہتی رہی ہیں یہ کہ یہ جو ادارہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اس ادارے کو استعمال کرتی ہے. اور آج یہ جو جس کے خلاف مقدمہ آیا ہے عمران خان صاحب کے، جب یہ حکومت میں تھے تو تب یہ کہتے تھے نیب بالکل انصاف کے مطابق مقدمات کرتا ہے. آج بالکل الٹی کہانی ہے. آج وہ کہتے ہیں کہ نیب نے ظلم کیا ہے، غلط مقدمات ہم پر بنائے ہیں، فیصلہ غلط ہے. تو مجھے جو پیٹرن نظر آ رہا ہے وہ پیٹرن پاکستان کی تاریخ کا بدلہ نہیں. اور ہر دفعہ ہر پرائم منسٹر کے خلاف فیصلہ آتا ہے، ہر دفعہ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے میں آپ اور ہم جیسے بہت سارے لوگ آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں، آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں، ہم بھی پہلے اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. لیکن اگر اسی پیٹرن کو دیکھا جائے تو جہاں جہاں نیٹ سے عمران خان کے خلاف غلط کیسز بنے یا اس میں انلیگیلٹی نہیں تھی، زبردستی کے کیسز تھے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے، ہم نے اس کی بھی بات کی. لیکن اگر یہ کنسنسس ہو براڈر کہ لا قانونیت یا غیر قانونی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے ایک کیس کے اندر، تو کیا پھر اس کے اوپر بھی بات نہیں کرنی چاہیے اور اس کے اوپر بھی آگے بڑھ جانا چاہیے یہ کہہ کے کہ ایک پیٹرن ہے؟ دیکھیے بات بالکل علینا کرنی چاہیے، لیکن جسٹس کی دنیا میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ جسٹس کی کچھ بنیادی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہیں. اور جسٹس کی بنیادی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہیں؟
کہ ڈیو پروسیس آف لا، ریما یہاں پر بیٹھی ہے، ریما آپ کو بہت زیادہ فصاحت کے ساتھ بتا سکتی ہیں کہ ڈیو پروسیس آف لا کی اہمیت کیا ہے. اور ابھی انہوں نے بتایا کہ ڈیو پروسیس آف لا کے تحت یہ جو فیصلہ ہے اس کے اوپر بڑے بڑے سوالیہ نشان کیا ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں ذرا ایک جسے کہتے ہیں برڈز آئی ویو بھی دینا چاہیے، ایک پیٹرن بھی دینا چاہیے کہ یہ ہمارے ہاں پرائم منسٹرز کے ساتھ ہوتا رہا ہے. عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے، جو ان کا طرز حکومت تھا، جس طریقے سے وہ آگے بڑھ چڑھ کر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر نیب کی جو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے نیب کے کیسز کے، آپ دیکھیے کیسا عجیب معاملہ آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور وہ سیاسی جماعتیں جن کے خلاف کیسز ہوتے تھے وہ ایک طرف کھڑے ہیں، وہ نیب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور خان صاحب کے اوپر آج فیصلہ آ گیا ہے. اور اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جب نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا تھا تو تب بھی بہت سارے لوگ بیٹھ کے کہہ رہے تھے دیکھیں جی انہوں نے تو کرپشن کی ہے. تو یہ خان صاحب اور ان کے ساتھی کہتے تھے جی وہ رسیدیں کڈو، رسیدیں نکالو. تو اب رسیدیں ان کو بھی دینی پڑ گئی ہیں، یہ بڑا المیہ. لیکن پیٹرن جو میں نے آپ کو بتایا، جو اصل پلیئر ہیں وہ کہیں اور ہیں، ان کا نام کوئی لیتا نہیں ہے، اور اصل پلیئرز کی ایکسٹینشن اس کو آپ اور میں کہتے ہیں پراپرٹی ٹائکون. مظہر عباس صاحب دیکھیں، اعزاز نے بڑی تفصیل سے بات کی. ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ پولیٹیسائزیشن آف کیسز اینڈ پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری. آپ کو آج یہ کیس بہت سے لوگوں کو اوپن اینڈ شٹ کیس لگتا ہے. ماضی میں جو کیسز بنے تھے وہ بھی اوپن اینڈ شٹ کیسز ڈکلیئر ہو گئے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جب بدل جاتی ہیں، معاملات طے ہو جاتے ہیں، تو وہی اوپن اینڈ شٹ کیس معذرت کے ساتھ اوپن اینڈ شٹ کیس بن جاتا ہے. اور کیسز آج مجھے بتائیں، آپ نے ابھی تک جو پاناما کیس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اقامہ پر سزا ہوئی، اور ٹھیک کہا جاتا ہے، لیکن اس کا والیوم 10 آج تک کھلا کیوں نہیں؟ اور اگر والیوم 10 نہیں کھلا تو اس والیوم 10 میں تھا کیا؟ دوسری بات یہ کہ مجھے اس فیصلے میں، اس میں یقیناً بہت سے میرٹس ہوں گے اس کیسز میں. ہماری یہی پرابلم ہے کہ جو کیسز میرٹ پر بھی بنتے ہیں اس کو پولیٹیسائز اتنا کیا جاتا ہے کہ وہ میرٹ بھی ختم ہو جاتی ہے. مجھے اس میں جو 14 سال کی سزا ہے وہ بہت ہارش فیصلہ لگتا ہے، بہت ہارش وہ لگتا ہے. لیکن کیوں کی گئی؟ کبھی ہم نے دیکھا کہ کیوں 14 سال کیوں کی گئی؟ کیا ایسا تو نہیں کہ اس میں پھر سسپینشن میں مشکل ہوگی، بیل میں مشکل ہوگی ان کے؟ اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چیزیں تبدیل ہوں گی، جو اور ججز آ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے بعد یہ کیس کب لگتا ہے؟ اپنے نمبر پر لگتا ہے تو اس میں 6 مہینے سال بھر بھی لگ سکتے ہیں اس چیز میں. یہ ساری چیزیں، اور جس طرح جوڈیشری میں تبدیلی آئی، جس طرح جوڈیشری میں پچھلے چند سالوں میں چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، اس سے بھی یہی لگتا ہے نا کہ آپ کے یہاں جوڈیشری اتنی پولیٹیسائز ہو گئی ہے کہ آپ کو توقع ہی نہیں کہ فیصلہ انصاف کی بنیادوں پر ہوگا. آپ نے جس طرح بینچز اب بنتی ہیں یا پچھلے چند سالوں میں بن رہی ہیں، آپ کو آبویس ہو جاتا ہے. آپ ابھی بتا دیں گے، ابھی چند اپیل فائل ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس بینچ میں لگتی ہے. جس بینچ میں لگے گی آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کا کیا فیصلہ ہوگا. ایسے میں میرٹ کہیں کھو جاتا ہے، ایسے میں انصاف کہیں کھو جاتا ہے. اس پہ ریما نے اس کی لیگیلٹی پر بات کی، اعزاز نے اس کی سیاست پر بات کی کہ ہمارے یہاں کس طریقے سے آپ اٹھا لیں نا، آپ انڑ کیس سے اٹھا لیں 90 کے اور آج تک چلے آئیں، اس ماضی میں چھوڑ دیں، اس آج تک چلے آئیں. آپ دیکھ لیں کہ کتنے کئی 100 کیسز بنے ہیں، ان کا انجام کیا ہوا. حکومت تبدیل ہوتی ہے، مقدمات تبدیل ہو جاتے ہیں. حکومت تبدیل ہوتی ہے، بہت سے مقدمات ختم ہو جاتے ہیں، فائل ہو جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کورٹ سے ریلیف مل گیا. کورٹ بھی بدل جاتی ہیں، ججز بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں. ایسے میں میرٹ آف دا کیس پر کیا بات کریں؟ ایسے میں کتنا ہی میرٹ آف دا کیس پر بات کر لوں، وہ میرٹ نہیں بنے گی. کیونکہ آپ نے جس انداز، آپ سوچ لیں نا، اس فیصلے کے بارے میں ماں سے باعث کے کہ کسی نے 14 سال نہیں کی، کیا پچھلے چند دنوں میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ 10 سال سزا ہو جائے گی؟ یہ نہیں کہا جا رہا کہ 7 سال سزا ہو جائے گی؟ ٹویٹس ہوئی تھی 14 سال اور 7 سال کی. یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کے یہاں کتنے واضح طور پہ آپ دیکھ لینا. نواز شریف کے کیس میں دیکھ لینا، سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن گئی، جی آئی ٹی بنا دی. یہ ہوتا ہے کبھی سپریم کورٹ میں، جو اپیل صرف سنتی ہے، اس نے پورا ٹرائل کر ڈالا. یہی چیز آج بھی ہو رہی ہے، وہی رویے آج بھی ہیں. تو جب تک آپ ان چیزوں کو بہتر نہیں کریں گے، آپ
کیس کے میرٹ پر جائے بغیر بھی کیس میں جتنا بھی میرٹ ہو کیس کی نیت جو ہے وہ سیاسی نظر آتی ہے. ماضی میں بھی سیاسی طور پہ چیزیں خراب ہوئیں, آج بھی سیاسی طور پہ, کل یہی سیاست تبدیل ہو جائے گی, یہی معاملات طے ہو جائیں گے اگر, تو آپ دیکھیے گا کہ کیسے کیسے سیل اس کیس میں ڈیٹس پڑنی شروع ہو جائے گی, غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو جائے گا کیس. ورنہ کیا میرٹ جو فائل ہوتی ہے, جو ڈیٹ لگتی ہے, کیسز کی ڈیٹ کیا میرٹ پہ لگتی ہے؟ کیوں ایک دم ایک سالوں پرانا کیس ہے وہ ٹیک اپ نہیں ہوتا اور دنوں میں جو کیس پٹیشن فائل ہوتی ہے وہ فوراً ٹیک اپ ہو جاتی ہے؟ کیوں ہوتا ہے یہ؟ اس لیے کہ آپ کے یہاں جوڈیشری جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو گئی ہے, گلیمرائز ہو گئی ہے. اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کس کیسز میں میڈیا کوریج میسو ملے گی, لہٰذا ہمارے یہاں میرٹ آف دا کیس کئی سالوں سے ختم ہو چکا ہے. ہمارے یہاں صرف پولیٹیکل کیسز ٹیک اپ ہوتے ہیں کورٹ نمبر 1 میں, کبھی نیب کے عدالتوں میں, کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں. لیکن ہمیں کہیں آپ دیکھ لینا ان 6 ججز نے جو درخواست لکھی تھی اس کا کچھ ہوا, اس کا کیا ہوا, کچھ بنا.